قصوری صاحب، میرے پاس کچھ اعداد و شمار ہیں، ابھی میں ریسرچ کر رہا تھا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے اس کا والیوم کا میں جائزہ لے رہا تھا، تو چین اور بھارت کے درمیان بائی لیٹرل ٹریڈ کا جو والیوم ہے بشمول ہانگ کانگ اور بھارت کے، وہ تقریباً 125 ارب US ڈالر سالانہ بنتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے اس کا والیوم کا میں جائزہ لے رہا تھا، تو چین اور بھارت کے درمیان بائی لیٹرل ٹریڈ کا جو والیوم ہے بشمول ہانگ کانگ اور بھارت کے، وہ تقریباً 125 ارب US ڈالر سالانہ بنتا ہے، جبکہ پاکستان اور چین کے درمیان جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے وہ تقریباً 20 ارب ڈالر سالانہ بنتا ہے۔ تو اب ایسے تناظر میں کہ جب دنیا معاشی مفادات کو سب سے اوپر رکھتی ہے، کس حد تک اس بات کا امکان نظر آتا ہے کہ بھارت زیادہ عرصے چین کے ساتھ ناراضگی والی فضا کو افورڈ کر سکتا ہے، یا عملی طور پر بھارت گھٹنوں پہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں چین کے بھی مفاد میں ہے، چین کے بھی مفاد میں ہے کہ وہ بھارت سے جنگ نہ ہو۔ چین کی یہ کوشش ہے کہ بھارت سے جنگ نہ ہو۔ چین یہ نہیں چاہے گا کہ بھارت سے جنگ ہو، کیونکہ چین بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی معیشت کو ایک دھکا لگے گا، اور وہ اس کی جو امیج انٹرنیشنل ہے وہ ایک پیس لونگ کنٹری کی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ چین ضرور لڑنے کے لیے وہ اپنے پر تول رہا ہے، لیکن جو ان کے پریزیڈنٹ کا بیان آیا ہے کہ اپنی فوج ان کی تیار رہے، وہ اس پس منظر میں آیا ہے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک قسم کی نئی کولڈ وار کا آغاز کر دیا ہے، تو اس وجہ سے ان کا بیان آیا ہے۔ میری ذاتی رائے میں یہ نہایت بے وقوفی ہوگی نریندر مودی صاحب کی اگر انہوں نے کوئی اس قسم کی غلط فہمی میں کہ امریکہ ان کی پشت پناہی کرے گا، تو بہت ہی بلنڈر وہ کریں گے۔ میرا خیال ایسا بلنڈر وہ کریں گے نہیں، اگر کیا تو ہزیمت اٹھائیں گے۔ صحیح، یعنی کہ اس بات کا امکان آپ کو کم نظر آتا ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان جو ایسکیلیشن ہے وہ کچھ زیادہ آگے بڑھے گی، کیونکہ جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے دونوں ممالک کے درمیان وہ بھی پیسیفائی کر دے گا ساری صورتحال کو۔ کشمیر کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے، تقریباً 1 ملین 10 لاکھ کے قریب بھارتی فوجی وہاں پر تعینات ہیں، بظاہر ہر گھر کے اوپر ایک بھارتی فوجی کھڑا ہوا ہے اور وہ وہاں لوگوں کے اوپر ظلم کرنے کا سلسلہ ان کا جاری ہے۔ کیا وجہ ہے؟ آپ کی بڑی گہری نگاہ ہے تمام بین الاقوامی امور پہ، اور خاص طور پر کشمیر کے حوالے سے تو آپ کا فوکس ہے، کیا وجہ ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے، پاکستانیوں کو ایسا لگتا ہے کہ اقوام عالم بھارت کی جانب سے کشمیر میں کیے جانے والے مظالم کے اوپر بہت زیادہ توجہ نہیں دے رہے ہیں؟ دیکھیے ہماری اپنی غلط فہمی بھی ہے۔ اصل میں تو بات جو میں نے پہلے کہا، اگر ہم مضبوط ملک ہو معاشی طور پر، کیونکہ ملٹری تو ہم مضبوط ہیں، تو ہماری بات اور ہوگی۔ بھارت کو سب سے بڑا فائدہ اس کی منڈی کا ہے، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ بہت سے ملک جو کہ بھارت سے تجارت کرتے ہیں، لیکن وہ بھارت کی کشمیر پالیسی سپورٹ تو نہیں کر رہے، اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے باوجود اس کے کہ ان کی ٹریڈنگ ریلیشن شپ ہندوستان کے ساتھ ہے، UAE ہے، سعودی عرب ہے، لیکن کوئی ان کی کھلم کھلا سپورٹ تو نہیں کر رہا۔ ہمیں گلہ ضرور ہے کہ ہمارے کئی مسلمان دوست جو ہیں جن سے ہماری توقع تھی یا OIC سے، ان کا وہ کردار نہیں رہا جیسے ہماری توقع تھی۔ وہ تو میں نے آپ کو فلسطین کا پہلے بھی ذکر کر دیا ہے۔ لیکن جہاں تک یہ ہے کہ جی دنیا کیوں چپ ہے، جس کو آپ بین الاقوامی برادری کہتے ہیں، یہ ایک ایسی چڑیا کا نام ہے جو اسی وقت یہ ہر وقت سوتی رہتی ہے، انگڑائی اس وقت لیتی ہے جب کوئی سپر پاور خاص طور پہ امریکہ حرکت میں آئے۔ اس کے بغیر یہ جو یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن ہوں، چاہے کسی چیز پہ ہو، فلسطین پہ ہو، کشمیر پہ ہو، یہ اس کو اتنی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس سے وہ لوگوں کے مقدر بدل جائے گا۔ لیکن جو کشمیر کے بارے میں نے آپ کو کہا ہے کہ پاکستان کبھی، جیسے پہلے اب بہت کہہ چکا ہوں، میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا، کہ کشمیر پہ ہماری جو کمٹمنٹ ہے اور کشمیر کا جو لوکیشن ہے اور پاکستان، چائنا اور انڈیا کی جو ٹرائنگولر ریلیشن شپ ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کشمیر کو کبھی نہیں بھلائے گا۔ کشمیر کا مسئلہ ہونا پڑے گا بات چیت کے ذریعے۔ مودی صاحب سمجھ جائے بہتر ہے، نہیں تو ان کے بعد ہوگا۔ اس طرح نہیں ہوگا جیسے انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے کوئی بھوک مار دی کہ جی اب آرٹیکل فلانا نہیں رہا، فلانا نہیں رہا۔
35 ہے اڑ گیا یا فلانا اڑ گیا، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ قصوری صاحب، کل کے ڈان میں خبر میری نظر سے گزری جس کو پڑھ کے بالکل مزہ تو نہیں آیا، لیکن بہرحال خبر تھی، اور خبر یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر ایک پلیٹ فارم، انفارمل پلیٹ فارم بنانے کی کاوش کی گئی پاکستان کی جانب سے OIC کے گرڈ کے اوپر، اور اس میں اسلاموفوبیا کو ایک کور فوکس پوائنٹ آف ڈسکشن بنا کے ایک گروپ بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن ہم نے دیکھا کہ مالدیوز جو کہ ایک اسلامی ملک ہے اس کی طرف سے بھی اس کی مخالفت ہو گئی، اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے بھی اس تجویز کی مخالفت کر دی، کیونکہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے پاکستان کی طرف سے جو مجوزہ انفارمل گروپ تھا اس کا فوکس کشمیر میں جاری بھارتی مظالم اور بھارت کے اندر ہندوتا کے فلسفے کے فروغ کو زیادہ فوکس کیا گیا تھا۔ کیا کہیے گا اس کے اوپر؟ میں اس بھی کہوں گا کہ وہی چیز ہے جو پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ لوگوں کے جو اپنے مفادات ہیں، مالدیوز کی ایک اسپیشل پوزیشن ہے، پہلے وہ چین کے کیمپ میں تھا، پھر وہاں ایک کو ہوا، پھر وہاں بھارت سے نواز حکومت آ گئی، لیکن مالدیوز کی پوزیشن بڑی دگرگوں ہے، وہ کبھی بھارت کی طرف ہوتا ہے، کبھی چین کی طرف ہوتا ہے۔ UAE کی پوزیشن مختلف ہے، وہاں بہت سے ہندوستانی بھی کام کرتے ہیں، بھارت کے باشندے وہاں انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں، اور پاکستان کے جو ہے وہ زیادہ تر ورکرز ہیں، لیکن باوجود اس کے جب لاسٹ ٹائم پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے گلہ بھی کیا تھا، تو اس وقت ان کے وزیر خارجہ بلکہ وزرائے خارجہ سعودی عرب اور UAE کے پاکستان آئے تھے جی، جب اس میں وہ ٹریڈ کی جو ہم نے پہلے بات کی ہمیں ماننی پڑے گی، اس کی ایک حقیقت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھارت کو ان کی طرف سے کوئی بڑی ڈپلومیٹک سپورٹ ملے گی۔ جب کشمیریوں کا معاملہ آیا تھا تو وہاں میڈیا نے اس کو کامنٹ کیا تھا، باوجود اس کے کہ وہاں کا میڈیا زیادہ آزاد نہیں، اور ایک جو ریاست ہے اس نے تو سخت، ان کی جو پرنسس ہے اس نے تو سخت اٹیک کیا تھا انڈینز پہ جنہوں نے کچھ غلط قسم کی ٹویٹس کی تھی، کہ ٹھیک ہے یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ بھارت کے بہت سے باشندے وہاں موجود ہیں، اور اس لیے اور ان کے ٹریڈنگ ریلیشن شپ بھی ہے، تو اس کی وجہ سے UAE کی پوزیشن وہ نہیں جو پاکستان کے عواموں کی دل کی خواہش ہے ایک بحیثیت برادر اسلامی ملک کے ہو، اس کے لیے ڈپلومیٹک کام جاری رکھنا پڑے گا۔